بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے تازہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ آج پوری قوم حیران پریشان ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام کیسے ہو گئی۔ ہم اس تحریک کی ناکامی کے حوالے سے آپ کو بہت سارے حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کی کچھ ٹیکنیکل امور پہ بات کریں گے۔ کسی بھی چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن ارکان 1/3 ارکان کو ایک قرارداد موو کرنی پڑتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے صادق سنجرانی کے خلاف جب قرارداد موو کی تو ان کے ارکان کی تعداد 64 تھی۔ سینٹ کے 104 ممبران میں سے آج 100 ممبران نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صادق سنجرانی کو 36 ووٹ ملنا چاہیے تھے اور حکومتی اتحاد کے پاس 36 ووٹ ہی ہے، لیکن معاملہ برعکس ہوا۔ صادق سنجرانی 45 ووٹ لے گئے، اور نہ صرف وہ 45 ووٹ لے گئے بلکہ 5 ووٹ مسترد ہو گئے، اور متحدہ اپوزیشن کی قرارداد کے حق میں 50 ووٹ پڑے۔ گویا 1 ووٹ کا فرق صادق سنجرانی کو بچا گیا۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس ایسے تویز ہوتے ہیں کہ جو معاملات کو الٹ دیتے ہیں، اور شیخ رشید کی بات آج سچ ثابت ہوئی۔ صادق سنجرانی صاحب کی کامیابی کے بعد ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آج آپ کا جادو چل گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، میرا جادو نہیں چلا، بلکہ میں نے چونکہ بہت اچھے طریقے سے ہاؤس چلایا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کے قصیدے پہلے بھی سنے گئے۔ جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف یہ قرارداد موو ہوئی تو انہوں نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا۔ اس عشائیے میں مسلم لیگ نون کے بعض ارکان نے بھی شرکت کی۔ مسلم لیگ نون نے بطور پارٹی ان ارکان سے جواب دہی طلب کی، لیکن ان ارکان نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم پارٹی کو ووٹ دیں گے، لیکن چونکہ صادق سنجرانی کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں تو اس بنا پہ ہم نے اس عشائیہ میں شرکت کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 9 ارکان تھے کہ جنہوں نے صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دیا اور اپنی ہی پارٹی کو دھوکہ دیا۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو اور سینیٹر ووٹ ڈال رہے ہوں، تحریک عدم اعتماد میں ووٹ ڈال رہے ہوں، تو سینٹ کے ممبران کے ووٹ کاسٹ کرنے کے درمیان غلطی ہو جائے اور وہ ووٹ مسترد ہو جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار کا یہ علم نہ ہو اور وہ اتنی بڑی غلطی کر لیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 ووٹ جان بوجھ کے ضائع کیے گئے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ووٹ مسترد ہوتا ہے تو اس پہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ اس کی بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس پہ بے پناہ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن آج ووٹ اس طرح ضائع کیا گیا کہ وہ لمحوں میں فیصلہ ہو گیا اور وہ مسترد کی ٹوکری میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 5 ارکان نے جان بوجھ کر اپنا ووٹ ضائع کیا۔ اب یہ متحدہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا سوال تھا۔ متحدہ اپوزیشن آج اپنی کامیابی کے لیے بڑی پریقین تھی، اور اس حکومت کے خلاف یہ پہلی موو تھی متحدہ اپوزیشن کی۔ اس موو کی کامیابی نے ان کے غبارے سے آج ہوا بھی نکال دی ہے، اور آج یقیناً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور باقی ان کے اتحادیوں کے ہاں صف ماتم بھی بچھی ہوئی ہوگی۔ صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو حکومت کا حوصلہ بڑھا۔ حکومت نے کہا کہ اب ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ شبلی فراز صاحب نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ چونکہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 1/3 ممبران کی ضرورت ہوتی ہے، تو 1/3 ممبران نے اس تحریک کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں دوبارہ ووٹنگ ہوئی۔ لیکن چونکہ متحدہ اپوزیشن اس سے پہلے زخم کھا چکی تھی اور دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، انہوں نے اس ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ اب ٹیکنیکلی یہاں پہ چونکہ تحریک عدم اعتماد حکومت لے کے آئی تھی تو 53 ارکان حکومت نے پورے کرنے تھے جو ظاہر ہے پورے نہیں ہونے تھے، تو گویا
سلیم مانڈی والا بھی بچ گئے اور ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ گویا اگر آج کے پورے دن کا ہم جائزہ لیں تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یا جو بھی کہانی جہاں تھی وہیں ہے۔ صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ ہے، سلیم مانڈی والا ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جمہوریت جیت گئی، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جمہوریت کی آج شکست ہوئی ہے۔ اب جمہوریت کس پرندے کا نام ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کون جیتا کون ہارا اس سے قطع نظر اب موجودہ حکومت کو عوام کے مسائل کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، اس اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے اندر اب اختلاف اور بڑھے گا۔ مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے کسی ایسی موو کے حق میں نہیں تھے، اور شاید زرداری صاحب بھی کسی ایسی موو کے حق میں نہیں تھے۔ یہ موو پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آئی، اس لیے اس کی ناکامی کا سارا خمیازہ بھی مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں یہ کلیئر کہہ دیا تھا کہ اب یہ فیصلہ، چونکہ پرانا الیکشن کو وہ نہیں مان رہے، جب الیکشن کو نہیں مان رہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا، اور اب یا تو اپوزیشن کو مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی پڑے گی یا ان کو اس طرح کی بے طرفِ شکستوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے 9 ارکان ہیں کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے شاید جلسے جلوس بھی کرتے ہوں، اخباری بیانات بھی دیتے ہوں، ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھتے ہوں، لیکن ووٹ ڈالتے وقت صادق سنجرانی ان کو اپنے لیڈر سے زیادہ عزیز تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دونوں جماعتوں کو یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ وہ کون سے 5 ارکان تھے کہ جنہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا، اور ووٹ ضائع کرنے کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی کہ صادق سنجرانی کی نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی تھی۔ گویا اگر 5 ووٹ ضائع ہونے کے بجائے 4 ووٹ مسترد ہوتے اور 1 ووٹ بھی اس میں حکومت کو پڑ جاتا تو صادق سنجرانی کا تختہ الٹ جاتا۔ لیکن آج حکومت کی فتح کا دن ہے، حکومت کے تویزوں کی فتح کا دن ہے، اور حکومت نے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا، بہرحال انہوں نے متحدہ اپوزیشن کو زک پہنچائی ہے۔ اب متحدہ اپوزیشن اپنی صفوں میں چور ڈھونڈے گی اور حکومت جشن منائے گی۔ بہت شکریہ۔